یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں کشمیر سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں انہوں نے مقبوضہ علاقے کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا تھا۔ حریت ترجمان نے راج ناتھ کے بیان کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا، جو ان کی کشمیر کے بارے میں لا علمی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجی تسلط کے خلاف 1947 سے جاری کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آزادی پسند کشمیریوں نے کبھی بھی اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے 4 لاکھ سے زائد جانوں کا نذرانہ، اربوں روپے مالیت کی املاک کی تباہی اور عزت و آبرو کی قربانیاں بھارت سے آزادی کے لیے پیش کی ہیں۔ حریت ترجمان نے بھارتی حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دینا بند کریں، کیونکہ نظر تاریخ اور نئی زمینی صورتحال بھارت کے حق میں ہے، لہذا بھارت کو تلخ تاریخی حقائق تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ علاقے میں آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری منعقد کرانی چاہیے، تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے جانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، جن پر کشمیریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی تسلط سے نجات اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنے صفوں میں اتحاد کو فروغ دیں، جیسا کہ افغانیوں نے غیر ملکی قبضے کے خلاف کیا ہے۔ پوسٹروں میں درج تحریروں میں کہا گیا ہے کہ اگر افغانوں کو عالمی طاقتیں اپنی آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکی تو کس طرح بھارت جیسا نسبتاً کمزور غیر ملکی قابض ملک کشمیریوں کو طویل عرصے تک محروم رکھ سکتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے باعث کشمیریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں کسانوں پر جاری مظالم کے باوجود وہ اس عزم پر کاربند ہیں کہ جب تک متنازع زرعی قوانین واپس نہیں لیے جائیں گے احتجاج جاری رہے گا۔ دہلی کے مختلف اطراف میں جاری اس احتجاج میں آج تک 20 کسان جان کی مازی ہار گئے اور کہیں خودکشی بھی کر گئے۔ بارہا ان پر تشدد ہوا، گرفتار ہوئے اور پابندیاں بھی عائد کی گئی، لیکن یہ کسان متنازع قوانین واپس لیے جانے تک پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ فاسسٹ مودی حکومت کے اشارے پر گزشتہ دنوں ہریانہ کے کرنال علاقے میں پولیس کی طرف سے ان کسانوں پر اتنا تشدد ہوا کہ ایک کسان ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہریانہ کا وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر مودی کے ساتھ کھڑا ہے اور کسانوں کے خلاف سنگین بیان بازی کر کے تشدد کو ہوا دے رہا ہے، جبکہ ادھر بھارت کی 40 کسان تنظیموں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ ظالمانہ قوانین کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جائے۔ چونکہ اس تحریک میں زیادہ شرکت پنجاب کے سکھ کسانوں کی ہے، اس لیے بی جے پی کی طرف سے کئی بیانوں میں انہیں کبھی پاکستان نواز تو کبھی خالستانی کہا گیا، تاکہ بھارتی عوام میں اس کسان تحریک کی مقبولیت کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن جب یہ سازش ناکام ہو گئی تو بدحواس مودی حکومت نے اس پر تشدد تیز کیا، جو کہ کسی بھی صورت میں مسئلے کا حل نہیں۔ اسی لیے کہ ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ مودی کے نئے زرعی قوانین کسانوں کے لیے موت کا وارنٹ ہے، جبکہ کسانوں کے پاس اس جائز تحریک کو جاری رکھنے کے سوا اپنے بچاؤ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور وہ کسان اس عزم پر کاربند ہیں کہ ناجائز قوانین منسوخ کیے جانے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔